السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں The Real History RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ آج کے کردار میں علی بن سفیان اور فخر المصری اور جو چند جاسوس ہیں ان کے متعلق میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی لگتی ہوگی یہ کہانی، تو مجھے کمنٹ ضرور کریے گا، شکریہ۔ مسلمان حکمران حرم میں ان لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے جن میں بیشتر عیسائی اور یہودی تھی۔ ان کے نام اسلامی تھے، حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے، منمانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگا دے اور حکمرانوں اور سلطان کو حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا میں لے آئے۔ سلطان ایوبی کے پہلے معارکوں سے جو اس نے اپنے چچا شیرکو کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لے گا۔ لہٰذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں شانے چت گرا سکتا تھا۔ انہوں نے درپردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کی۔ اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج نہ صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں نام ہوتا، نہ آج نقشے پر اتنے زیادہ اسلامی ممالک نظر آتے۔ نور الدین زنگی نے جرا سے اشارے پر بھی سلطان ایوبی کو کمک اور مدد بھیجی۔ صلیبیوں نے مصری فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحیرہ روم سے حملہ کیا تو نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا۔ مفلوج مطلب بے ہاتھ پیر کا، جسے آج کے دور میں فالس کہتے ہیں، گر گیا، جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا نظامی جاسوس ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے زنگی کی طرف برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج کم بھی ہے، دو حصوں میں بٹ بھی گئی ہے۔ قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاص فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت اور اولیت دی، مگر اس کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہے تو انہوں نے اسے ہوا دی، درپردہ سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطان کی دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا کہ جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گھٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا، اندھیرے میں جو کچھ نظر آ سکا وہ 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ وہاں چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج تھی، کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی نے اس خدشے کے پیش نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم
اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایت جاری کی۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی یا یہودی نہیں تھیں۔ یہ قبہ خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ دوگلا کھیل بھی کھیل سکتی تھی۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کا سراغ نہ مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔ 4 روز علی بن سفیان دارالحکومت سے باہر مارا مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوجی قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5 رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے تمام آدمیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کس وقت وہ کہاں ہوتا ہے۔ اس کے گروہ کا ایک آدمی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا اور کہا، یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے، جھاڑیوں میں ڈگمگاتا گرتا اور اٹھتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ مجھے میری فوج تک پہنچا دو، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ اس دوران فخر المصری بیٹھ گیا تھا۔ تم وہی کماندار ہو جو محاذ سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگے ہو؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ میں سلطان کی فوج کا بھگوڑا ہوں، فخر نے اکلاتی لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ سزائے موت کا حقدار ہوں، لیکن میری پوری بات سن لے ورنہ تم سب کو سزائے موت ملے گی۔ علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا کہ یہ شخص نشے میں ہے یا نشے کے طلب نے اس کا یہ حال کر رکھا ہے۔ وہ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور اسے وہ تھیلا دکھایا جو اسے راستے میں پڑا ملا تھا۔ پوچھا، یہ تھیلا تمہارا ہے اور تم اس سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو؟ ہاں، فخر المصری نے جواب دیا، وہ مجھے اسی سے کھلاتی تھی۔ اس کے سامنے وہ تھیلا بھی پڑا تھا جو تھیلے کے اندر سے نکالا تھا۔ علی نے اس میں سے چیزیں نکال کر سامنے رکھ لی تھی۔ فخر نے یہ چیزیں دیکھی تو جھپٹ کر مٹھائی کے قسم کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ علی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فخر نے بےتابی سے کہا، خدا کے لیے مجھے یہ کھانے دو، میری جان اور روح اسی میں ہے۔ مگر علی نے اس سے وہ ٹکڑا چھین لیا اور اسے کہا، مجھے ساری واردات سناؤ، پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا۔ فخر المصری نڈال اور بے جان ہوا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے ایک سفوف کھلا دیا جو حشیش کا توڑ تھا۔ فخر نے اسے تمام تر واقعہ سنا دیا کہ وہ کیمپ سے لڑکی کے تعاقب میں کس طرح گیا تھا۔ تاجروں نے اسے قہوہ پلایا تھا جس کے اثر سے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا تھا۔ تاجروں صلیبی جاسوسوں نے اس سے جو باتیں کی تھی وہ بھی اس نے بتائی، اور پھر لڑکی کے ساتھ اس نے اونٹ پر جو سفر کیا تھا وہ اس طرح سنایا کہ وہ مسلسل چلتے رہے۔ اونٹ نے بڑی اچھی طرح ساتھ دیا۔ رات کو وہ تھوڑی دیر قیام کرتے تھے۔ لڑکی اسے کھانے کو دوسرے تھیلے میں سے چیزیں دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنے محبت کا یقین دلایا اور شادی کا وعدہ کیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اسے سوڈانی کمانداروں کے پاس پہنچا دے۔ وہ راستے میں ہی لڑکی کو شادی کے بغیر بیوی بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن لڑکی اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار اور محبت سے ایسے ارادے اور خواہش کو مار دیتی تھی۔ فخر نے محسوس تک نہ کیا کہ لڑکی اسے حشیش اور اپنے حسن و شباب کے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ تیسرے پڑاؤ میں جب انہوں نے کھانے پینے کے لیے اونٹ روکا تو تھیلا غائب پایا جو اونٹ کے دوڑنے سے کہیں گر پڑا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ واپس چل کر تھیلا ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن فخر المصری نے کہا کہ وہ بھگوڑا فوجی ہے، خدشہ ہے کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ لڑکی ضد کرنے لگی کہ تھیلا ضرور ڈھونڈیں گے۔ فخر نے اسے یقین دلایا کہ بھوکا مرنے کا کوئی خطرہ نہیں، راستے میں کسی آبادی سے کچھ لے لیں گے۔ مگر لڑکی آبادی کے قریب جانا نہ چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ واپس چلو۔ فخر المصری نے اسے زبردستی اونٹ پر بٹھا لیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اونٹ کو اٹھایا اور دوڑا دیا۔ وہ سفر کے تیسری رات تھی۔ اگلی شام وہ شہر سے باہر سوڈانیوں کے ایک کماندار کے ہاں پہنچ گئے، مگر فخر المصری اپنے سر کے اندر ایسی بے چینی محسوس کرنے لگا جیسے کھوپڑی میں کیڑے رینگ رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ حقیقی دنیا میں آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ حشیش نہ ملنے کا اثر ہے۔ اس کی تصوراتی بادشاہی اور ذہن میں بسائی ہوئی جنت تھیلے میں کہیں ریگزار میں گر گئی تھی۔ لڑکی نے اس کے سامنے کماندار کو صلیبیوں کا پیغام دیا اور اسے بغاوت پر اکسایا۔
فخر پاس بیٹھا سنتا رہا اور اس کے ذہن میں کیڑے بڑے ہو کر تیزی سے رینگنے لگے۔ نشہ اتر چکا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ وہ محاذ سے بھاگ آیا ہے۔ لڑکی موبی کو یہی خوش فہمی ہوگی کہ فخر پر نشہ طاری ہے، چنانچہ اس نے بے خوف و خطر کماندار سے یہ بھی کہہ دیا کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرانی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنے پھرتے ہیں مگر عورت اور شراب کے ولدادہ ہیں۔ ان کی اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئی۔ اس وقت تک فخر المصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، لیکن سر کے اندر کی بے چینی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ لڑکی نے کماندار سے کہا کہ اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، سلطان ایوبی محاذ پر ہے اور الجھا ہوا ہے۔ لڑکی نے یہ جھوٹ بولا کہ صلیبی 3-4 دنوں بعد دوسرا حملہ کرنے والے ہیں، سلطان ایوبی کو یہاں سے بھی فوج محاذ پر بلانی پڑے گی۔ کماندار نے لڑکی کو بتایا